بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کر آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج اور غلوں میں برکت عطا فرمائے، نعمتوں کے دروازے کھول دیں، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اس کا احسان ہوا۔ اس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور رب کریم کی ذات نے صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور ہم سب کوشش کریں صبح صبح جلدی اٹھیں۔ صبح صبح جلدی اس وقت اٹھیں گے جب ہم رات کو جلدی سوئیں گے اور نماز کی نیت کر کے سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اٹھائیں گے۔ جو سوتا رہا اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہا، اور جو اذان سنتے ہی اٹھ گیا اللہ کی رحمت اس کے اوپر آ گئی، رزق کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سورج کی روشنی زمین کے اوپر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت
اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اور ہم سوتے ہی رہتے ہیں۔ صبح اٹھنے کی عادت بنائیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، رات کو جب آدمی سوتا ہے تو شیطان آ کر جو ہے نا اس کے سرہانے والی جگہ پہ 3 گرہیں لگاتا ہے۔ اور جب مومن بندہ صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلا گرہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جب وضو کرتا ہے دوسرا گرہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر جب وضو کر کے جو نماز ادا کرتا ہے تو تیسرا گرہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ سارا دن اس کا خوشی سے گزرتا ہے، اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ اور جو بندہ نماز چھوڑ کر سوتا ہی رہتا ہے، جب نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ناک میں کرتا ہے، آنکھوں میں کرتا ہے، اور حتیٰ کہ پورے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ پیشاب کی دھاریں مارتا ہے۔ اور جب آدمی وہ اٹھتا ہے تو ایسی بدحواسی ہوتی ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، سارا دن اس کا جو ہے نا پریشانی میں اور عجیب طرح سے وہ دن گزرتا ہے۔ یقین مانیے، نماز کی جو ہے نا نماز کو اہمیت دیں، اور نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کے اندر عادت ڈالیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے نور کی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو لوگ اندھیرے میں باکثرت مسجدوں کو جاتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر یہ کنجی ہوگی تو تالا کھلے گا جنت کا، اگر یہ کنجی نہیں ہوگی تو تالا بند ہوگا، اور اسی طرح ہماری ساری نیکیاں بھی بند ہوگی، کیونکہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی اور صحیح نکلے گی باقی سارے عمل اچھے اور صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب نکلی باقی سارے عمل خراب نکلیں گے۔ تو ان نمازوں کو سیکھ کر پڑھنا، ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، عمل والی نماز ہوگی، فرمایا آدمی بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، دل کا سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے، کامیابی ہے، عزت ہے اس میں۔ نمازی آدمی کو اللہ پاک محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو بچہ ہمارا کہا مانتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے،
ماں باپ کتنا خوش ہوتا ہے اس سے، اور جو بیٹا نافرمان ہوتا ہے، کہا نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو ہر وقت ماں باپ کا اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے۔ کیوں غصہ ہوتا ہے؟ کہ وہ ان کا کہا نہیں مانتا، اور جو اللہ کا کہا نہ مانے، اللہ اس کے اوپر کتنا غصہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں بھی کوشش کروں گا، آپ سب کوشش کریں کہ نماز خود بھی پڑھنی ہے اور اس نماز کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، اپنی نماز کا پڑھنا، ایک آنا، دوسروں کو نمازی بنانا 16 آنا۔ مجھے میری اپنی نماز کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر کسی کو نمازی بنا گیا تو وہ نماز پڑھتا رہے گا تو مجھے بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا کہ جو دائی ہوتا ہے نا، جو اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، جو لوگوں کی فکر کرتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان دین کے اوپر آ جائے، تو اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوتا، چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ایسے انسانوں کو تیار کر کے جاتا ہے، اس کے جانے کے بعد پھر بھی اس کا اعمال نامہ چلتا رہتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے محنت کی، پوری دنیا میں گئے اللہ کے دین کے لیے۔ یہ دین ہمارے پاس ایسے نہیں آیا، یہ خون کے اوپر تیرتا ہوا آیا ہے، اور ہم نے ماں کی گود میں کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے ملکوں کے سفر کیے، پوری دنیا میں گئے، ان کی وہاں قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ملک کے اندر صحابہ کرام کی قبر ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے وہ کیوں آئے؟ پاکستان میں آئے، ہندوستان میں آئے، ایران کے اندر آئے، اردن کے اندر 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ہندوستان کے اندر 22 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، پاکستان کے اندر بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ان کا آنا، اللہ اکبر، اور جہاں جہاں صحابہ کرام گئے وہیں ان کی قبریں بنی، وہیں انہوں نے محنت کی، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ اللہ معاف کرے، آج تو ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں وقف کر دیا، دنیا کی چیزوں میں لگ گئے اور دنیا کی فکر میں لگ گئے کہ بس یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے بس یہاں ہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ حالانکہ موت ہے، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، سچی بات ہے، اس کو سب مذہب والے مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے، موت سب کو آئے گی، کوئی نہیں بچے گا، سب کو موت آئے گی۔ اور جو روح قبض کرتا ہے فرشتہ، اسے بھی موت آئے گی، سب فرشتوں کو موت آئے گی، آسمان کے بھی ٹکڑے ہوں گے، چاند بھی بے نور ہوگا، اور سمندروں کو بھی آگ لگ جائے گی، سب کچھ ختم ہوگا، اور انسان کا جو عمل ہے، اللہ اکبر، یہ بہت قیمتی ہے۔ اگر سبحان اللہ پڑھا ہوگا تو وہ اس کے کام آئے گا۔
الحمدللہ پڑھا ہوگا تو وہ اس کے کام آئے گا، اللہ اکبر پڑھا ہوگا تو وہ اس کے کام آئے گا، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا، اس کا اقرار کیا ہوگا، ایمان لایا ہوگا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس دن کافر بھی کہے گا، دیکھے گا اور کہے گا کاش میں یہ کلمہ پڑھ لیتا۔ تو مسلمان بھی وہاں جا کر کہے گا کاش میں ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا، ساری زندگی میں اللہ کی عبادت میں لگا رہتا۔ وہاں افسوس کرے گا، یہاں تو قدم قدم کے اوپر نیکیاں ہیں، راستے میں جا رہے ہیں نیکیاں ہیں، سلام کریں نیکیاں ہیں، پتھر کانٹے کو ہٹائیں نیکیاں ہیں، یہاں تو قدم قدم کے اوپر نیکیاں ہیں، وہاں نیکیوں کی قدر معلوم ہوگی۔ اور جب حساب کتاب شروع ہوگا اور جب اللہ کا عرش فرشتوں سمیت اس زمین کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور جب حساب شروع ہوگا یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، اور وہاں ایک نیکی کے لیے انسان بھاگے گا، دوڑے گا، کوئی نہیں دے گا۔ ماں بھی کہے گی تیرا میرا واسطہ دنیا تک تھا، باپ بھی کہے گا، سارے رشتہ دار کہیں گے، کوئی نیکی نہیں دے گا۔ ایک انسان کی ایک نیکی ہوگی اور وہ اس کو دیکھے گا، پوچھے گا، وہ اس سے کہے گا میری ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، اگر وہ نیکی مجھے مل جائے تو مجھے جنت مل جائے گی۔ تو وہ آدمی کہے گا میری ساری زندگی کی ایک نیکی ہے، یہ لو لے جاؤ اور تم تو جاؤ جنت میں۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کس نے نیکی دی ہے؟ وہ کہے گا سب کے پاس گیا کسی نے نہیں دی، ایک انسان نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اور فرمائے گا دونوں جنت کے اندر چلے جاؤ۔ یہاں جتنی نیکیاں کریں گے آگے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔